हुकूमत ने मिल के इस मसला का हल निकालना है। उसी हवाले से आपको याद होगा कि हाल ही में मैंने जो हब कनाल का नया कनाल का मंसूबा है, जिससे हम अपना ही जो कैपेसिटी कराची की जो कैपेसिटी है टू रिसीव वाटर उसको भरा के उसका इफ्तिताह हमने करवाया। और दो ऐसे मंसूबे हैं जो हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी के मंसूबे हैं। दो ऐसे मंसूबे बन रहे हैं कराची में। एक आज हमने एक का दौरा किया है जिसका 100 MGD का कैपेसिटी का पंपिंग कैपेसिटी है। और हमारा ये कोशिश है कि ये दोनों, एक 100 MGD का, एक 35 MGD का ट्रीटमेंट प्लांट्स जब फाल होंगे तो वो मीठा पानी हम इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ को बेच सकेंगे। और साथ साथ जो कराची के वाटर सप्लाई का बोझ है उस पे ऑब्वियसली इफ़ दिस treatment facility is running तो we'll be able to save that water from Karachi's water supply और वो कराची को शहरियों को पहुंचाने के लिए मदद करने के लिए पानी पहुंचाने का ये एक तरीक़ेकार है। तो मैं ना सिर्फ हुकूमत सिंध का, CM सिंध का सैयद गनी साहब का और मेयर कराची का, उनके पूरा टीम का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो जल्दी से इस मसला को हल करने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे पे काम कर रहे हैं। साहब, आप चाइना से आए हैं घूम के, और हमें उम्मीद है कि यकीनन आप चाइना गए हों तो चाइना से सिंध के लिए ज़रूर कुछ लाए होंगे। कुछ ऐसे मंसूबों की बात हुई वहाँ चाइना में जिससे सुबह सिंध को कोई फ़ायदा हो? कुछ नए मंसूबे, कुछ नए प्लांट्स, कुछ नई बातें, क्या कहें? थैंक यू। बट जहाँ तक चीन का दौरा है, ये सदर पाकिस्तान का चीन का दौरा था और सदर पाकिस्तान ना सिर्फ सिंध को मगर पूरा वफाक का नुमाइंदगी करता है। सदर ज़रदारी का अपना ही तारीख़ है जो पिछले दौर में हमने रकम किया कि he was the first president to complete the most amount of trips to China। और उसी मेहनत की नतीजे में पाकिस्तान को गवादर पोर्ट और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का मंसूबा मिला। सदर ज़रदारी ने अब ये तय किया है कि इस बार उसने अपना पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ना है और एक बार फिर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के सबसे ज़्यादा ट्रिप्स एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चीन के हासिल करना है। उसी सिलसिले में सदर ज़रदारी ने इस दौरे में मुख्तलिफ चीन के सूबे के दौरे किए हैं और हर सूबा का अपना अपना एक मुख्तलिफ एरियाज़ है जो जहाँ वहाँ एडवांटेजेस होते हैं। मसलन जो पहला सूबा सदर ज़रदारी जहाँ पहुँचा था वहाँ ज़राअत के हवाले से, इरिगेशन के हवाले से और डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से हमारे हवाई जहाज़ और इस किस्म के मंसूबे के हवाले से उस सूबा का एक्सपर्टीज़ थे। सदर ज़रदारी पाकिस्तान का एक्चुअली बल्कि दुनिया का सबसे पहला सदर बना जिन्होंने इन फैसिलिटीज़ का दौरा किया। उसके बाद हम शंघाई में थे जो कि एक फ़ाइनेंशियल हब है चीन का। कराची का भी सिस्टर सिटी है। वहाँ मुख्तलिफ मंसूबे के हवाले से चीनी काउंटर पार्ट्स के साथ ना सिर्फ बातचीत हुआ मगर कुछ MOUs भी साइन किए गए जिसमें कराची के हवाले से जहाँ तक मुझे याद है सॉलिड वेस्ट और ट्रांसपोर्ट और इस किस्म के मंसूबे का तो उसमें तो शामिल थे। अच्छा साहब, इस वक्त जो बातें इस वक्त चल रही हैं कि एक मरतबा फिर कहीं CM साहब के हवाले से बातें चलती हैं, कैबिनेट के हवाले से, फिर मेयर कराची को लेकर पीपल्स पार्टी के हवाले से बातें आप खुद चलाते हो, फिर मुझसे उन पे सवाल पूछते हो और फिर उनको मेरा ख्याल में जो बातें जिनके हवाले आप शायद दे रहे होंगे उनमें कोई सच नहीं। चेयरमैन साहब, जो पोर्ट सिटीज़ होते हैं दुनिया भर में वो एक अहमियत के हामिल होते हैं। आप लाए हैं गवर्नमेंट के वफाक में, लेकिन जिस तरह से कराची को उसका हक मिलना चाहिए उस तरह से कराची को उसका हक नहीं मिल पाता। दो कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कराची में बहुत ज़्यादा बेहतरी के मंसूबे ला रही है, लेकिन मंसूबों के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो पैसा वफाक देने को तैयार नहीं। इस पर आपकी कोई बात हुई है वज़ीर आज़म से या कोई आप? मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाकी हुकूमत के साथ सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान भी बात होता है और ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान भी बातचीत होता है। हम कराची के हवाले से बार बार वज़ीर आज़म साहब का तवज्जो के फ़ॉर्म मनसूबे और मुख्तलिफ
مختلف اس قسم کے منصوبے کے طرف رجوع کروائے ہیں اور امید ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو وعدہ کر کے گئے ہیں کراچی کو شہباز سپیڈ دینے کا، اسی کے حوالے سے وہ کام کرتا رہے گا۔ باقی سندھ حکومت اور KMC اپنے طور پہ اپنے وسائل میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے طرف سے جتنا کام کر سکے وہ کر رہے ہیں۔ یہ منصوبہ میئر صاحب مجھے بتا رہا تھا انیشلی وفاقی حکومت کا منصوبہ تھا، S3 کا نام کا وفاقی حکومت کا منصوبہ تھا۔ جب وفاقی حکومت نے اس کو مکمل نہیں کیا تو اب یہ ذمہ داری صوبائی حکومت اور KMC نے لیا ہے کہ ہم نے اس منصوبہ کو مکمل کروانا ہے اور کراچی کے عوام کو صاف پانی پہنچانا ہے۔ چیئرمین صاحب یہ بتا دیجیے گا، وفاق کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور دیگر جو ان کے وزراء ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی دنیا سے ہمیں جو ہے مدد کی اپیل کر رہے ہیں، لیکن ان کو ضرورت نہیں ہے، تو وہ آپ پہ تنقید بھی کرتے نظر آ رہا ہے کہ وزراء۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی قدرتی آفت کے دوران نہ سیاست کرنا چاہیے نہ کسی پہ تنقید کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے سندھ میں مختلف قدرتی آفت آتے ہیں، ہم ہمیشہ سیاست نہیں کرتے، مگر ہمارے مخالفین یا ہمارا ساتھی چاہے وہ وفاق میں ہو یا کسی اور صوبے میں ہو، ہمارا اپنا صوبے کے کیوں نہ ہو، وہ کوئی موقع نہیں چھوڑتے سیاست کرنے کا۔ جہاں تک سیلاب کے سوال ہے، یہ ایک تاریخی سیلاب ہمارے سامنے، ابھی تک اس کے اثرات پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں۔ پختونخوا کے عوام کے اس کے حوالے سے مسئلہ بنا ہوا ہے، گلگت بلتستان میں کافی لوگ متاثر ہوئے ہیں، صوبہ پنجاب کے حوالے سے 4.7 ملین پیپل آف پنجاب have been affected by this flood، اور جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں وہ جنوبی پنجاب کے عوام متاثر ہوئے ہیں۔ یہ سیلاب سندھ کی طرف بڑھتا آ رہا ہے۔ میں CM سندھ کا ان کی تمام ٹیم کا شکر گزار ہوں جس اچھا انداز سے یہ اس فلڈ کو مینیج کرتے آ رہے ہیں۔ سندھ کے بھی لو لائنگ ایریاز کو اور جو کچے کے علاقے ہیں وہاں ضرور کچھ لوگ متاثر ہوں گے۔ ہم وزیر اعظم صاحب کے شکر گزار ہیں کہ جب میں نے پنجاب کا دورہ کیا اور وہاں کے عوام نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں وزیر اعظم صاحب سے بات کروں کہ ایگریکلچر ایمرجنسی اور کلائمیٹ ایمرجنسی نافذ کر کے زراعت کے شعبے کو ریلیف دیا جائے، وہاں کے عوام نے ریکویسٹ کیا کہ میں وزیر اعظم صاحب سے بات کروں کہ جو عوام کے بجلی کے بل ہیں ان کو معاف کیا جائے ان علاقے میں جو متاثر ہوئے ہیں سیلاب کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ ضرور ہم نے جو پچھلے ایکسپیرینس اسی شہباز شریف صاحب کی جب ہم حکومت کے اتحادی تھے پچھلے سیلاب میں، تو ہم نے فوری طور پہ جب لوگ متاثر ہو رہے تھے، راستے بند پڑے ہوئے مشکل حالات میں، ان حالات میں ہم نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو ڈائریکٹلی متاثر لوگ بلوچستان میں، متاثر لوگ جنوبی پنجاب میں، متاثر لوگ سندھ میں، ان کو ہم مالی مدد پہنچا سکے۔ تو اس لیے میں نے وزیر اعظم سے بات کی، ریکویسٹ کی۔ ابھی تک ان کی حکومت نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو استعمال کر کے اپنے جو گلگت بلتستان کے عوام ہیں، جو پختونخوا کے عوام ہیں، جو جنوبی پنجاب اور پورے پنجاب سے لوگ متاثر ہوئے ہیں، دوسری جگہوں پہ جو متاثر ہوئے ہوں گے، ان کو مالی مدد پہنچانے کے لیے جو شفاف ترین اور واحد طریقہ کار ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا منصوبہ ہے۔ آخری جہاں تک اپیل کی بات ہے، جب اس اسکیل کے قدرتی آفت ہوتے ہیں تو فوری طور پہ فی الفور آپ انٹرنیشنل دنیا میں جو ادارے بنے ہوئے ہیں ان کا مدد لینے کے لیے آپ اپنا اپیل لانچ کرتے ہیں کہ میرے ملک میں ایک قدرتی آفت آیا ہے، جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز رکھتے ہیں صحت کے حوالے سے، موسمی تبدیلی کے حوالے سے، نیچرل ڈیزاسٹر کا مقابلہ کرنے کے حوالے سے، وہ تمام ادارے جس کے لیے پاکستان پیسہ دیتے ہیں، ہم یونائٹڈ نیشنز کے تو ممبرز ہیں، اسی کے حوالے سے ہم تو کنٹریبیوٹ بھی کرتے آ رہے ہیں اپنے سولجرز میں بھی، اپنے تو ہم ان فیسلٹیز کا مدد لے سکے۔ انفارچونیٹلی آج تک وہ اپیل نہیں ہوا ہے، تو جو امیجیٹ ریلیف فیز میں، ریسکیو فیز میں مدد پاکستان کو ملنا تھا، پاکستان کو عوام کو ملنا تھا، پنجاب کے عوام کو ملنا تھا، وہ اب تک نہیں مل سکا۔ میں جس چیز کا فکر مند ہوں کہ جس اسکیل پہ یہ قدرتی آفت اور سیلاب ہوا ہے، اس کے ناک آن کانسیکوینسز ہوں گے۔ یہ صرف ریشن سے کام نہیں چلے گا، مثلاً جو صحت کے حوالے سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ملیریا
پھیلتے ہیں, مختلف پانی کے سے جو بیماریاں ہیں وہ پھیلتے ہیں, اس میں ہمیں مدد ملتا ہے, کوآرڈینیشن میں آپ کو مدد ملتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے سیلاب میں متاثر جو عوام ہیں ان کا حق تھا کہ ان کا حکومت یہ مطالبہ کرتا ہے, اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم شکر گزار ہیں ایگریکلچر ایمرجنسی کا, الیکٹریسٹی کی معاف ہونے کا, ہم پھر بھی مطالبہ کرتے ہیں وفاقی حکومت سے, وزیر اعظم صاحب سے, کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو استعمال کر کے سیلاب کے متاثرین کو مدد پہنچائیں, اور عالمی سطح پر اپنا اپیل کر کے عالمی دنیا کا اس کو ساتھ ملا دے تاکہ ہم اس آفت کا مقابلہ کر سکیں. میں نے تو کوئی تنقید نہیں دیکھا, میں نے صرف تعریف سنا ہے, اور تعریف کا لائق تو کام ہے. پاکستان, ہر پاکستانی اپنا فرض سمجھتا ہے کہ ہم مکہ مدینہ کا دفاع کریں, اور جس طریقے سے یہ ڈیفنس پیکٹ سائن کیا گیا ہے, پاکستان کا اپنا نیشنل سیکیورٹی کا حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طریقے سے ہم نے حال ہی میں یہ بھارت کے ساتھ مقابلہ کر کے جنگ جیتا ہے, تو اس کانٹیکس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیفنس پیکٹ جہاں طے ہوا ہے کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوگا تو ویسے ہی دیکھا جائے گا جیسے سعودی عربیہ میں حملہ ہوا ہے, اور اگر سعودی عربیہ میں حملہ ہوگا تو ہم ایسے اس نظر سے دیکھیں گے کہ پاکستان پہ حملہ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کے لیے یہ ایک بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, اور میں وزیر اعظم صاحب کو, ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ مرحلہ وزیر اعظم صاحب نے سعودی عربیہ میں ابھی سائن کیا ہے. اچھا یہ بتائیے, انڈیا کو ہم نے جو ہے بڑی برے طریقے سے ہرایا ہے, آپ نے بڑی اچھی سفارتکاری کی آپ کی وجہ سے, لیکن اب انڈیا کا کرکٹ میں بھی مطلب وہ سیاست لے کے آ گیا ہے, تو کیا کہیں گے آپ, مطلب وہ مودی کی سوچ والے اس پہ کرکٹر بن گئے ہیں جو, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میں اس پہ اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں سب کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو سپورٹس ہے ان کو غیر سیاسی رکھا جائے. افسوس کے ساتھ آپ یہ دیکھتے آ رہے ہیں, یہ پہلا اگزامپل نہیں ہے کہ بھارت مسلسل سپورٹس کے ساتھ سیاست کرتا ہے, اور سیاست کی وجہ سے مختلف موقع پہ جو ایونٹس ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو سکے یا متنازع بنے, بھارت کا کردار کی وجہ سے, پاکستان کی کردار کی وجہ سے نہیں. اوکے, تھینک یو ایوری بڈی.